مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم اپنے دوسرے پارٹ کے اوپر بات کریں گے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا کہ ہم کون ہیں، اور ہم نے اس کا جب ٹیبل آف کانٹینٹ دیکھا تھا تو ہم نے اس میں جانا تھا کہ اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے ٹیبل آف کانٹینٹ کا وہ یہ ہے، ہم کیوں چنیں گے۔ ہم اسی طرح آج جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں 4 سے 12 کی آیات کو دیکھا تھا اور ہم نے ان میں سے یہ چیزیں نکالی تھی کہ ہماری آئیڈینٹیٹیز کیا ہیں، اسی طرح آج ہم 4 سے 14 تک کو دیکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہماری آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ کیوں ہیں، ان آئیڈینٹیٹیز کا پرپس کیا ہے۔ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے ورس 4 پہ، اور اس کی ریزن یہ تھی، اور ورس 4 جو تھی وہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ اس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر اس میں یعنی خداوند یسوع میں چن لیا۔ لیکن اس کی ریزن کیا ہے، کیوں چنا؟ تاکہ ہم محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اسی طرح ورس 6 میں جب ہم آتے ہیں تو یہ ہمیں یہ بتاتی ہے، اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا کہ ہماری ایک آئیڈینٹی اور تھی، اور وہ آئیڈینٹی یہ تھی کہ اس نے ہمیں پیشتر سے اس میں مقرر کیا۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس کے فضل کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ یہ دو آئیڈینٹیٹیز کی یہ دو ریزن ہم فرسٹ پوائنٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر اس لیے خداوند یسوع میں چنا تاکہ ہم پاک ہوں محبت میں، اور ہم بے الزام ہوں محبت میں، تاکہ ہمارا دل ہمیں الزام نہ دے کہ ہم میں کوئی عیب ہے یا ہم ناپاک ہیں۔ اور دوسرے پوائنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیوں مقرر کیا، چن تو لیا لیکن اس نے ہمیں کیوں مقرر کیا؟ اس لیے تاکہ اس کے فضل کے جلال کی ستائش ہو۔ جب ہمیں وہ آئیڈینٹی مل گئی کہ ہم مقرر ہوئے ہیں خداوند یسوع مسیح کے لیے، خداوند یسوع مسیح میں، اور اس کے لیے جینے کے لیے، تو پھر ہم دنیا میں رہ کر ہماری روشنی آدمیوں تک جب پہنچے گی تو اس کے فضل کے جلال کی ستائش ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ اور آپ یہ جو چھٹی آیت سے آن ورڈ 12 تک اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ملتی ہیں ہماری آئیڈینٹی کو لے کے۔ خدا کا نظریہ ہمارے لیے کیا ہے، اس نے ہمیں کیا بنایا۔ اور پھر بزرگ پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے تاکہ اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ ہم نے دوسرے پوائنٹ میں بھی یہ دیکھا کہ اس کے فضل کے جلال کی ستائش ہو، اور ہم یہ تیسرے پوائنٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم پہلے سے مسیح کی امید میں تھے کیونکہ اس نے ہمیں مقرر کیا تھا، اس نے ہمیں اس میں چنا تھا، اس لیے ہم پہلے سے ہی مسیح کی امید میں تھے۔ مسیح نے ہماری زندگی میں ہیپن ہونا تھا، وہ واقعہ ہونا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے تاکہ اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ ہم پہلے اس کے فضل کے جلال کا ستائش ہو، اب مسیح کی امید میں کیوں تھے؟ تاکہ اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ دوستو، آپ نے دو چیزیں یہاں پہ نوٹ کی ہیں۔ دوسرے اور تیسرے پوائنٹ کے اندر ہمیں جلال کا ورڈ کامن ملتا ہے، ستائش کا ورڈ کامن ملتا ہے، لیکن ہمیں پہلے پوائنٹ کے اندر ایک کمپلیٹ ڈفرنٹ چیز ملتی ہے، وہ ہمارے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہلے پوائنٹ کا امپیکٹ کیا ہے۔ اس پہلے پوائنٹ کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہم اس کے فضل کے جلال کی ستائش کریں، ہم اس کے جلال کی ستائش کریں۔ اور سب سے بڑی چیز جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے اس کائنات سے جانے سے پہلے کیا وہ یہ ہے کہ تم پر پاک مودہ روح کی مہر لگے گی، اور وہ لگی۔ اس لیے وہ سیل لگی کہ جب ہم خداوند کی بادشاہی میں جائیں گے تو ہم ان
مکانوں میں داخل ہو سکیں جس کی بابت ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان، اگر نہ ہوتے تو تمہیں پہلے ہی کہہ دیتا۔ یہ اس چیز کا بیان ہے، یہ اس میراث کا بیان ہے، اور اس لیے یہ ہم پر مہر کیا گیا تاکہ ہم اپنی میراث کو حاصل کریں جو خدا باپ نے خداوند یسوع مسیح میں اور خدا پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں دینی ہے۔ اور یہ پاک مہدہ روح کی مہر کیوں لگی، اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ ہاللیلویہ۔ دوستو، ہم پانچوں پوائنٹس کو دیکھتے ہیں، تو ہم جب پہلے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر خداوند یسوع مسیح میں چن لیا تاکہ محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ اس نے ہماری پرسنالٹی کے لیے ایک ہی دفعہ ایک ہی آئیڈینٹی دے دی، تمہیں چن لیا بنائے عالم سے پیشتر۔ کیوں چنا؟ تاکہ ہم محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، جیسے ہمارا خداوند یسوع تھا۔ اس کے بعد اس نے ہمیں پیشتر سے خداوند یسوع مسیح کے لیے کیوں مقرر کیا؟ تاکہ اس کے فضل کے جلال کی ستائش ہو۔ اس نے ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے، کیوں؟ تاکہ اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ پاک مہدہ روح کی مہر ہم پر لگی، کیوں؟ تاکہ وہ ہماری میراث کا بیانہ ہو اور اس کے جلال کی ستائش ہو۔ دوستو، افسینس یعنی افسیوں پہلا باب، اس کی پہلی 14 آیات، اگر ہم اس کی ایک ایکسرسائز کریں ویکلی، آپ پورا ویک صرف یہ کریں کہ اس پہلے باب کی پہلی 14 آیات کو روز پڑھیں، غور سے پڑھیں، اور اس پیٹرن کو آگے رکھ کے پڑھیں کہ یہ میری آئیڈینٹی ہے اور یہ اس کا پرپس ہے، یہ میری دوسری آئیڈینٹی ہے اور اس کا یہ پرپس ہے، یہ میری تیسری آئیڈینٹی ہے اور اس کا یہ پرپس ہے، تو آپ مسیحی زندگی میں بہت زیادہ چینج دیکھیں گے۔ جو خدا باپ کا کلام ہے، جو دو دھاری تلوار سے بہت زیادہ تیز ہے، یہ کیسے آپ کی زندگی بدلتا، اس کا امپیکٹ آپ کی لائف پہ کیا ہوتا۔ اور افیسیوں کے اندر جتنا بزرگ پالوس رسول نے اسپرچل وارفیئر کو ڈسکس کیا، کسی اور نہ رسول نے کیا اور نہ کسی اور خط میں کیا گیا۔ دوستو، افیسیوں پہلے باب اس کی پہلی 14 آیات کو اپنی روحانی میڈیسن کے طور پہ لیں تاکہ یہ آپ کی زندگی کو بدلے۔ یہ پہلی 14 آیات آپ کی روحانی، جسمانی، ذہنی زندگی میں بہت بڑا ایک مثبت اثر چھوڑیں گے۔ میری التماس ہے آپ سے کہ آپ ان 14 آیات کو ایز اے میڈیسن چاہے صبح پڑھیں چاہے رات کو سونے سے پہلے پڑھیں۔ اگر آپ ایک ویک اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں بہت بڑا چینج دیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینکس فار واچنگ۔